اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی، آپ کائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج موجود سید جری زیدی صاحب ہیں۔ یہ جو پروگرام آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے اسلامک لٹریچر ہماری تحقیق۔ جو ہم لوگ ہمیں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پہ آپ جائیں اور اسلامک لٹریچر ہماری تحقیق کو لکھیں تو آپ کو تقریباً 50 ایپیسوڈ ملیں گے دیکھنے کو۔ ہم اس پروگرام میں ادبی لحاظ سے، اسکولسٹک لحاظ سے ہم جو ہیں ویریس ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ قسط نمبر 2 ہے حضرت سلیم کے بارے میں، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے۔ پہلی قسط ہم نے لاسٹ ویک آپ کے سامنے براڈ کاسٹ کی تھی، آپ یوٹیوب پہ جائیے گا اور اس کو فائنڈ کیجیے گا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اور پروگرام کا جو یہ جو ٹائٹل ہے، جو 4 قسطوں کا جو یہ پروگرام ہم نے رکھا ہے، وہ اس کا جو نام ہے وہ ہے کتاب سلیم کی صحت اور اہمیت۔ قبلہ، میں آپ سے سوال پہلا کرتا ہوں۔ انٹروڈکشن تو آپ نے لاسٹ ویک دے دیا تھا، تو اب پہلا جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ بلڈ اپ کر رہا ہوں پچھلے پروگرام سے۔ تو اگر آپ کو انٹروڈکشن چاہیے ناظرین تو پلیز لاسٹ ویک کی پروگرام دیکھ لیجیے گا آن لائن۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو کتاب تھی یہ کس زمانے میں لکھی گئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنة الدائمة الباقیہ علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین، اما بعد۔ بہت شکریہ علی بھائی آپ کے سوال کرنے کا۔ اور اب ہم ایک موضوع کا جو ہے وہ انٹروڈکشن دیتے ہیں کہ یہ کس زمانے میں لکھی گئی۔ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے ان کا تعارف جو فرمایا تھا وہ یہ تھا، سلیم بن قیس الہلالی العامری کا تعارف، کہ یہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص اصحاب میں سے تھے۔ گویا کہ ان کا جو زمانہ ہے اور ان کی شہادت جو ہوتی ہے یا وفات جو ہوتی ہے وہ کس ایام میں ہوتی ہے؟ جب یہ حجاج بن یوسف کے چنگل سے نکل کے جو ہے جب وہ اپنے آپ کو جو ہے روپوش کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے جو ہے وہ کافی ائمہ علیہ السلام کے زمانے کو پایا ہے۔ حتیٰ اگر میں کہوں کہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام تک کو بھی جو ہے انہوں نے پایا ہو علیہ الصلاۃ والسلام، تو یہ بالکل جو ہے وہ صحیح بات ہے، کیونکہ حجاج کے زمانے میں حضرت امام باقر، امام زین العابدین علیہ السلام دونوں جو ہے وہ تحیات تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں کتاب لکھی گئی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اہمیت کیا ہے اس چیز کی، زمانے کی اہمیت کیا ہے؟ میں اگر آج کے زمانے میں کوئی کتاب لکھوں تو کیا اس پر ایک پروگرام کرنا چاہیے کہ جری حیدر زیدی صاحب نے جو ہے ایک پروگرام کیا ہے یا اس پر ایک کتاب لکھی ہے اپنی، اور آپ اس پر ایک پروگرام کیجئے؟ یہ نقطہ بہت اچھا ہے آپ کا۔ یعنی یہ تو بالکل I don't think so کہ like if you would go through any historical research book and then you will discuss کہ what was happening at that time، مطلب میں نہیں سمجھتا کہ لوگ واقعتاً اس چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے سیاق میں یہ سوال بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی آپ انشاءاللہ ابتداءً آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ نہ ہو، اختتام جب پروگرام کا ہوگا تو آپ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ دیکھیں، جب علم کو دبایا جا رہا ہو جس زمانے میں، اس زمانے میں اگر جو ہے علم کی تشہیر کی جائے وہ فضیلت ہے۔ میں اگر کینیڈا میں بیٹھ کے 2 پروگرام کر رہا ہوں، یہ فضیلت نہیں ہے اتنی بڑی؟ ہر کوئی پروگرام کر رہے ہیں، ماشاءاللہ اتنے سارے چینلز ہیں، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں، آتے ہیں نہائے صبح بال بنائے آ کے پریزنٹ کر لیا، چلے گئے گھر، چلے گئے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر اور دیکھیں، میں اگر اس کو یہ کہوں کہ تشہیر علم اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہیں تو فضیلت ہے، میں یہ نہیں کہتا، فضیلت کے حصول کے لیے ہی تو یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، لیکن بڑی فضیلت نہیں ہے۔ وہیں اگر جو ہے کوڑے مارے جا رہے ہوں اور ایجوکیشن لینا جو ہے وہ حرام قرار دیا جا رہے ہو، اور لوگ بیسمنٹ میں جو ہے وہ چھپا کے جمع ہوں اور جو ہے اس وقت تعلیم کا سلسلہ ہو، جب شعار
تشیع کا اظہار بھی جو ہے وہ بالکل مذموم ہو اور اجازت نہ ہو، اس میں اگر آپ بالکل چھپ کے جمع ہوں اور آپ جو ہے وہ پھر بھی جو ہے درس و تدریس کریں، علم کا اظہار کریں، یہ فضیلت ہے۔ تو اس فضیلت کے جو اولین حاملین میں سے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے ان فضیلت کو پایا ہے، وہ سلیم بن قیس الہلالی ہیں۔ کہ یہ وہ زمانہ تھا جب تدوین حدیث، یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں، تدوین الحدیث، تدوین الحدیث پورا باب ہے، حدیثوں کو کب تدوین مدون جمع کیا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے ہیں نا صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح فلان، صحیح علان، یہ کتابیں جو ہیں یہ 200 سال بعد کی ہیں۔ بخاری جو ہیں وہ 3rd سینچری اسکالر ہیں، کچھ کتابیں 2nd ایرا کی ہیں، 2nd ہجری کی ہیں، جیسے مالک کی موطا ہو گئی اور دیگر۔ اکا ہی دکا کتابیں آپ کو ملیں گی جو پہلی سینچری کی کتابیں لکھی ہوئی ہوں، لیکن تشیع کو الحمدللہ آپ کچھ نہ کریں، ایک کتاب دیکھیں، واللہ العظیم میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں ہمارے علماء کی اپروچ سے، اور واقعتاً ہمارے علماء جو ہیں رحمۃ اللہ علیہم وحفظ اللہ علیہم، کہ واقعتاً ان میں سے کچھ جو واقعی کام کرنے والے اسکالرز ہیں، انہوں نے اتنی عظیم کتابیں لکھی، انہی میں سے ایک کتاب ہے الذریعہ، انشاءاللہ اس کا حوالہ آئے گا، آغا بزرگ تہرانی کی۔ علی بھائی اتنی ساری جلدیں صرف اس بیان پر ہیں کہ شیعہ کتابیں ہیں کون سی؟ واہ واہ، شیعہ کتابیں ہیں کون سی بھائی جو ان کے سامنے رہیں؟ ایک بندہ صرف اس چیز کا استیعاب کر رہا ہے جو وہ کتابوں جس سے وہ معرفت رکھتا ہو، جس کو جانتا ہو، صرف ایک اسکالر، پتہ نہیں دوسرے اسکالرز کی اور کتنی ریسرچ نکل آئے اس کے بارے میں، ان کی کیا واہ 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 واہ، اس میں آپ جائیں۔ اینڈ ہی وڈ گیو انٹروڈکشن ٹو دا بکس، صرف انٹروڈکشن لکھا جا رہا ہے، یہ کتاب یہ تھی، یہ کتاب یہ تھی، یہ کتاب تھی، دیٹس اٹ۔ اس پر آپ سمجھ لیجئے کہ مور دین 10-11 والیومز، مجھے تو ابھی یاد بھی نہیں ہے، لیکن کافی ساری جلدوں پہ ان کی یہ کتاب ہے، اور ایک ایک جلد کافی صفحے پر مشتمل ہے۔ تو یہ علوم جو ہے بڑی محنت سے آئے ہیں، بڑی محنت اور جان فشاری کے ساتھ جو ہے لوگوں نے اس کو منتقل کیے ہیں۔ اس کو اتنا محدور مت سمجھیں، اور اتنا یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا عجیب لگے والدین کو کہ وہ خون پیسے کی کمائی، ہفتے اتوار کو بھی جاب کریں، 500 دن جاب کریں، 2 جابس کریں، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فیملی کو پالیں، اور جب فیملی میں سے ان کا بچہ نکلے تو بچہ کہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آپ اس کے باپ پہ رکھ کے سوچیں کہ اس کے دل پہ کتنی زیادہ جو ہے وہ تلواریں چلتی ہوں گی اور چھریاں چلیں گی جب وہ یہ جملہ سنے گا کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے۔ تو والدین کی مثال ہے، ہم کہتے ہیں ان لوگوں نے کیا ہے، بہت کیا، آپ جانتے نہیں ہیں۔ اور انہی میں سے سلیم بن قیس الہلالی ہیں۔ اس زمانے میں کتاب لکھی ہے کہ جب تدوین حدیث کرنا جرم تھا، یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ لوگ مائل نہیں تھے۔ یعنی میں کہوں کہ یار میری ریسرچ علم رجال میں، اور میں اپنے آپ کو ماشاءاللہ جو ہے وہ بالکل سمجھ لیجئے کہ بہت اعلیٰ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ علم رجال پہ لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے۔ میں ایک آپ کو مثال دے رہا ہوں، میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ حقیقتاً ایسی ہے، مثال کے طور پہ ایک بولنا ہے، فردی مثال ہے کہ اگر علم رجال پہ لوگوں کی ریسرچ نہ اور میں بولوں کہ ماشاءاللہ میرے پاس تو رجال کا علم ہے، تو ماشاءاللہ لوگ توجہ سے سنیں گے، ماشاءاللہ اس کے پاس ایک ایسا علم ہے جو عموماً ہم لوگ کے پڑھتے نہیں ہیں لوگ، جس کا شاید نام بھی لوگوں نے پہلی دفعہ سنا ہو، یہ تو ماشاءاللہ اس بارے میں بہت خرید ہے، بہت نالج رکھتا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ نہیں، اس علم کا حاصل کرنا ہی جرم تھا، تو پھر لوگوں کی اور تشویق بڑھے گی، لوگ اور اس جانب متوجہ ہوں گے، اور لوگ اس کو اور عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمانے میں چیز مدون کر رہے تھے جس زمانے میں ایک روایت حدیث کرنا بھی جو ہے وہ جرم تھا۔ واہ واہ۔ اور اس بارے میں انشاءاللہ تفصیلات جو ہے آپ ہمارے اس پروگرام میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ بہت بہت شکریہ سیدنا کہ آپ نے ذرا یہ بات بتائی کہ یہ کس زمانے میں لکھی گئی اور کون سے مشکلات انہوں نے کا سامنا کیا۔ اب جو دوسرا سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ ذرا خلیفہ اول کے بارے میں، ان نے کیا حکم دیا تھا حدیث کو جمع کرنے کے بارے میں؟ بالکل، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور حالانکہ اہل سنت کے جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی نہیں پتہ کہ کیا حکم دیا گیا تھا، تو ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی دیجیے گا۔ بالکل، اور یہ علی بھائی کی ہم امانت جو ہے اب جھکا رہے ہیں انشاءاللہ اس پورے پروگرام میں۔ پہلے
پروگرام میں سوال آیا تھا اور ہم نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں اس کو ضرور جو ہے ایڈریس کریں گے. یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات نے یہ چیز کو متعین کیا تھا کہ حدیث کی جمعآوری ہو اور اس کی کتابت ہو. جب بھی آپ نے جو ہے وہ ایک خطبہ دیا، خطبہ سننے کے بعد ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو شاہ، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میرے لیے آپ یہ خطبہ لکھ سکتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے، ابو شاہ کے لیے جو ہے یہ فلاں فلاں چیز کو لکھا جائے. پھر جب اپنی وفات سے پہلے، شہادت سے پہلے کہا کہ میں تمہارے درمیان جو ہے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے تم قلم و کرتاس، پین اینڈ پیپر لا کے دو تاکہ میں ایک ایسی چیز لکھ لوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکے. بتانا ہی چاہ رہے تھے رسول اللہ کہ علم کی کتابت کی اہمیت کتنی ہے. روایت کے جملے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرو، علم کو اپنے پاس محفوظ رکھو. کس چیز کے ذریعے سے؟ کتابت کے ذریعے سے. آپ کتاب نہیں کرتے، آپ نوٹس نہیں بناتے، آپ سنتے ہیں. آپ نے زندگی میں شاید 1500 مجالس سنی ہوں گی. ابھی میں آپ سے پوچھوں آپ کو کتنی یاد ہیں، تو آپ کو شاید 2 بھی یاد نہ ہو صحیح سے. ٹھیک ہے، یہ علمی ہے. لیکن اگر آپ ان 1500 میں سے صرف 500 کو بھی لکھتے اپنے پاس نوٹس کی صورت میں، تو آپ کے پاس کتنا بڑا علمی ذخیرہ ہوتا جو آپ کے پاس محفوظ رہتا. یہ ایک اخلاقی پہلو کی بات تھی. علی کل حال رسول اللہ نے اس چیز کی تشویق دی کہ علم کو جو ہے وہ لکھا جائے. خلیفہ اول کا زمانہ آتا ہے، اور دیکھیں میں ادھر ایک اسکالری ڈسکشن کر رہا ہوں. آپ لوگ کو جتنے حوالے دوں گا یہ ساری چیزیں یہ ہیں جس کا اعتراف خود علماء اہل سنت کو بھی ہوگا ان میں سے کچھ چیزوں کا. تو یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ گویا کہ اس میں جو ہے وہ جان بوجھ کی تضحیق آمیز یا توہین آمیز جو ہے وہ زبردستی جو ہے اپنے جذبات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کیا جا رہا ہو. ساری چیز ڈاکومنٹڈ ہیں، اور انشاءاللہ میری گزارش یہ ہے میرے سنی شیعہ بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ اس چیز پر غور کریں. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے تذکرۃ الحفاظ، اور یہ کتاب کہاں سے چھپی ہے؟ دار المعارف العثمانیہ، حیدرآباد، دکن، ہندوستان. اور اس کے شروع کے صفحے میں، صفحہ نمبر 2 میں، وہ ایک مرسل روایت کو نقل کرتے ہیں. کس سے نقل کرتے ہیں؟ ایک تابعی سے. وہ کہتے ہیں کہ ان الصدیق، مطلب جو ان کے خلیفہ اول تھے، جمع الناس بعد وفات نبیہم، کہ رسول کی وفات کے بعد لوگوں کو جمع کیا. فقال انکم تحدثون عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث، کہ تم لوگ رسول اللہ سے ایسی احادیث نقل کرتے ہو تختلفون فیہا والناس بعدکم اشد اختلافا، کہ رسول کی ایسی روایتوں کو نقل کرتے ہو جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور تمہارے بعد لوگ جو آئیں گے وہ اس سے مزید جو ہے وہ اس سے اختلاف پیدا ہوگا. فلا تحدثوا عن رسول اللہ شیئا، یاد رکھو سرکاری حکم نامہ یہ ہے کہ اب رسول اللہ سے کوئی بھی روایت کو نقل مت کرو. فمن سألکم فقولوا بیننا وبینکم، کہ جب تم سے لوگ سوال کریں تو تم کیا جواب دو؟ کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے. چنانچہ کتاب خدا کے حلال کو حلال سمجھو اور اس کے حرام کو حرام سمجھو. یہ کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہ بات کی جا رہی ہے کہ دیکھو روایتوں کو جو یہ نقل کیا جاتا ہے اور اس کی جمعآوری جو کی جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں جو تم لوگ روایتیں نقل کرتے ہو، اس سے لوگوں میں اختلاف ہی بڑھتا ہے. حدیث کو بالکل مت لکھنا، صرف قرآن کرنا. یہ سرکاری نامہ ہے شروع میں، اور اسی کتاب میں دیکھیں اس کے بعد جو ہے اس کی مزید جو ہے وہ آپ سمجھ دیجئے کہ توضیحات پیش کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شمس الدین ذہبی جو ہے وہ اس کی مزید جو ہے وہ توضیح پیش کرتے ہیں جو ہماری جو ہے وہ بحث سے بالکل خارج ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ان کا یہ پرسنل اوپینین ہوتا تو ہم کہہ سکتے تو انہوں نے 1-2 لوگوں کو بتا دیا، لیکن یہ ان کا پرسنل اوپینین نہیں تھا، بلکہ انہوں نے سر عام جو ہے یہ بات کی تاکہ ہر بندے کے کان میں یہ بات پہنچ جائے کہ روایت حدیث کرنا جو ہے وہ اس زمانے میں جرم ہو گیا تھا. یعنی یہ کب ہو رہا ہے؟ جب اوائل خلافت میں، شروع میں، جیسے ہی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، کیونکہ یہ کیا بات کہی گئی؟ بعد وفات نبیہم، کہ رسول کی وفات کے فوراً بعد یہ عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. اس زمانے سے جو ہے یہ خلیفہ اول نے یہ حکم صادر کیا جس کی سنت کی اقتدا جو ہے وہ باقی آنے والے خلفاء نے بھی کی. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اب کیونکہ ایک بریک آنے والا ہے تو میں ذرا بریک سے پہلے ایک سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب آپ بریک کے بعد دے دیجیے گا. ابھی آپ نے کہا ایک بہت اچھی بات کہی، آپ نے کہا کہ باقی کے جو خلفاء تھے انہوں نے بھی اس بات پہ عمل کیا. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خلیفہ دوم تھے ان کا کیا حکم تھا اس بات پہ؟
تو اس کا جو جواب ہے ذرا بریک کے بعد دیجیے گا. ناظرین پلیز اسٹے ٹیون, ہم ابھی بریک کے بعد حاضر ہوں. ناظرین ویلکم بیک, میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید علی نقوی, میرے ساتھ موجود ہیں سید جری زیدی صاحب. آپ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ امام علی علیہ السلام کے ایک خاص صحابی کے بارے میں, جن کا نام ہے حضرت سلیم. تو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا بریک سے تھوڑے سے پہلے, وہ یہ پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ خلیفہ دوم کا کیا حکم تھا حدیث کو جمع کرنے کے بارے میں. بہت اچھا سوال ہے, کیونکہ ہم ایک ترتیب چاہ رہے ہیں, تو ہم نے خلیفہ اول کے جو ہے وہ حکم کو دیکھا کہ خلیفہ اول کا اس بارے میں کیا حکم تھا. اب ہمارا جو ہے جو سوال جو جواب دینا ہے وہ خلیفہ دوم کے حوالے سے. اب اس حوالے سے ہمارے پاس کافی روایات موجود ہیں. یہ مستدرک علی الصحیحین ہے, علامہ حاکم نشابوری کی کتاب ہے, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183. اس میں قرظہ بن کعب کی روایت ہے کہ ہم لوگ عراق جانا چاہتے تھے, یعنی عراق فتح ہو گیا تھا, عراق جانا چاہتے تھے. فمشى معنا عمر بن الخطاب, کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ خلیفہ دوم جو ہے وہ سفر کیا. یعنی لوگ چھوڑنے آتے ہیں شہر کے باہر کے, مطلب جو رسپیکٹڈ پرسنالٹیز ہوتے ہیں, آپ ان کو گھر کے باہر نہیں کہہ دیتے چلے جاؤ, ساتھ ساتھ آپ ان کے جاتے ہو. تو لازم بات ہے کہ وہ سمجھ رہے تھے شاید بہت باعزت ہیں, تو انہوں نے کہا کہ خلیفہ دوم نے کہا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیوں چل رہا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ قولوا نعم, ہم جانتے ہیں, نحن اصحاب رسول اللہ, ہم تو رسول اللہ کے ساتھیوں میں سے ہیں, اصحاب میں سے ہیں, اس وجہ سے آپ چل لیں. تو خلیفہ دوم کہتے ہیں, انہوں نے رپلائی نہیں کیا اس چیز کو. انہوں نے کہتے ہیں تم ایسے قریے میں جا رہے ہو, عراق جا رہے ہو, جہاں پر لوگوں کی جو بھن بھن ہے, بھن بھن یعنی جو لوگوں کی زبان پہ ایک چیز چڑھی ہوئی ہے, لہم دوی بالقرآن کا دوی النحل, جس طریقے سے مکھی کی بھن بھن ہوتی ہے, شہد کی مکھی کی بھن بھن, اس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کی قرآن پڑھنے کی عادت ہے. ٹھیک ہے نا. فلا تبدونہ بالاحادیث فیشغلونکم, بس یاد رکھو کہ ان کے سامنے جو ہے وہ حدیثوں کی, رسول اللہ کی روایات بیان نہ کرنا, کہ وہ قرآن سے جو ہے وہ منحرف ہو کے رسالت آپ کی حدیثوں میں اپنے آپ کی توجہ لگانے. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأَقِلُّوا الرِّوَایَ عَنِ رسول اللہ, اور یاد رکھو کہ رسول اللہ کی جو ہے وہ روایت کو کم سے کم بیان کرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے روایت کرنے سے نہانا ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے نے ہمیں جو ہے روایت کرنے سے منع کیا. دوسرا حوالہ ہے ہمارے پاس سیر اعلام النبلاء, علامہ شمس الدین ذہبی کی, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 600 ہے. اور یہ روایت جو ہے یہ اہل سنت کے سب سے بڑے راوی جو ہیں جناب ابو ہریرہ صاحب کی طرف سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ یقول ابی ہریرہ, خلیفہ دوم ابو ہریرہ سے کہتے ہیں لَتَتْرَكَنَّ الْحَدِيثَ عَنِ رسول اللہ, تم رسول اللہ سے حدیث بیان کرنا بند کر دو. لَتَتْرَكَنَّ, ضرور بے ضرور بند کرو, یعنی لام تاکید آیا ہے اور پھر نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ آیا ہے. او لَأَلْحَقَنَّ بِأَرْضِ الدَّوْسِ, یا تو روایتیں بند کرنا چھوڑ دے, روایتیں بیان کرنا چھوڑ دے, یا تجھے میں دوست کی زمین پہ چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے. وقال لکعب, اور کعب سے بھی کہا کہ تم جو ہے وہ حدیثیں بیان کرنا چھوڑ دو, ورنہ میں تمہیں جو ہے شہر بدر کر دوں گا, اور تمہیں ارض قردہ ایک جگہ تھی وہاں جو ہے تمہیں چھوڑاؤں گا, وہاں پہ تمہیں جو ہے وہ ملک بدر کر دوں گا. دوسری روایت یہ ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں انی لاحدث احادیث, یعنی عمر کے بعد کی زمانے کی بات کر رہے ہیں خلیفہ دوم کی, کہ اب میں تمہارے درمیان ایسی روایتیں بیان کرتا ہوں لو تکلمت بها فی زمن عمر, کہ اگر میں خلیفہ دوم کے زمانے میں بیان کرتا لشج رأسی, تو میرا سر پھاڑ دیا جاتا, سر پھاڑ دیا جاتا. ابو ہریرہ کہہ رہا ہے. ابو ہریرہ, اچھا وہ روایتیں بھی کیا ایسی کریں گے جو اہل بیت کے حق میں ہوں, تو روایتیں ایسی کریں گے جو سمجھ لیجئے کہ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے ان کی شخصیت کا, لیکن کم سے کم ان سے تو توقع اتنی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بہت بڑے سپورٹر ہوں اہل بیت کے, جو انہیں باتیں ہوئیں اس کے بعد. علی کل حال ذہبی کہتے ہیں ہاکذا ہوا کان عمر رضی اللہ عنہ,
اور یہی عمر کا جو ہے ذہبی کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ شیعہ سنی بات نہیں ہے، علامہ شمس الدین ذہبی کہہ رہے ہیں یہی حضرت عمر کا مسلک تھا، وہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ سے جو ہے وہ روایتیں کم سے کم ہو. وَزَجَرَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ عَنْ بَثِّ الْحَدِيثِ وَهَذَا مَذْهَبْ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِ وَهَذَا مَذْهَبْ لِعُمَرَ وَلِغَيْرِهِ. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے صحابہ کو، ایک سے زیادہ صحابہ کو انہوں نے زجر کیا، یعنی ڈانٹا، کس بات پہ؟ روایت حدیث کے معاملے میں. اور یہ مذہب جو ہے وہ خلیفہ دوم کا تھا اور دیگر حضرات کا تھا. تیسرا حوالہ جو ہے اس حوالے سے وہ مرآت الزمان فی تاریخ الاعیان ہے، جلد نمبر 4 ہے. اس کی صفحہ نمبر 119 پہ بھی روایت نقل کرتے ہیں، اور روایت میں ہے وَلَكِنْ كَرَهْتُ أَنْ يَكُونَ الْحَدِيث عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا ظَاهِرًا، کہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ رسول اللہ کی روایتیں جو ہیں وہ ظاہر ہو جائیں، سامنے آ جائیں. یعنی میں بالکل جو ہے وہ کام کی جو روایت کے جملے ہیں اس کو میں نقل کر رہا ہوں. یہ چوتھا حوالہ جو ہے اس حوالے سے ہمارے پاس وہ البدایۃ والنہایہ کا ہے. البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 11 ہے اور اس کا صفحہ نمبر جو ہے 372 ہے. اس کے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ، یعنی خلیفہ دوم کہتے تھے کہ لوگوں کو بس جو ہے وہ قرآن میں مشغول رکھو. فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، کیونکہ قرآن جو ہے وہ کلام خدا ہے. ماشاء اللہ، مطلب نئی چیز تو نہیں ہے ہمارے لیے، قرآن کلام خدا ہے بے شک. تو کیا کلام خدا ہی حجت ہے؟ حالانکہ معاف کیجیے گا، اس پہ ایک آیت بھی تو ہے قرآن کی کہ سورہ نجم میں کہ جو رسول فرماتے ہیں وہ بھی خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہے، تو کیا وہ کلام خدا نہیں ہے؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ اپنی ہویت سے کچھ بیان نہیں کرتے. یعنی رسول اللہ کی جو باتیں ہیں وہ جو ہے کلام خدا نہیں ہے، وہ اپنی ذاتی ہیں. کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صححہ الالبانی، صححہ البخاری، صححہ المسلم. مسلم نے اس کو صحیح کہا ہے، بخاری نے اس کو صحیح کہا ہے، البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے، ابو داؤد نے وسکت عنہ ابو داؤد نے اس روایت کے بارے میں خاموشی اختیار کری. حدیث القدسی، اتنی ساری روایتیں آج آپ لوگ جو ہے وہ نقل کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ خدا نہ خواستہ کسی اور کے زمانے میں ہوتے تو لشج راسی، جیسے کسی نے کہا نا، سر پھاڑا جاتا آپ لوگ کا. یہ کون سی منطق ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام خدا ہے تو آپ روایتیں جو ہے وہ نقل نہ کرو؟ قرآن کی صحیح تفسیر کرے گا کون؟ اگر قرآن میں جو ہے وہ لفظ اہل بیت آ رہا ہے تو اس کی تفسیر کون کرے گا؟ نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کا حکم ہے تو نماز کا حکم ہے. حج کے کتنے احکامات ہیں؟ جو لوگ آپ میں سے حج پہ گئے ہوئے 25 چیزوں میں تو آپ کو احرام میں بچنا ہوتا ہے. بھائی آپ کو جو ہے فلاں تیل نہیں لگانا، خوشبو نہیں لگانی، آپ کو کپڑے سلے ہوئے نہیں پہننے، آپ کو جو ہے وہ سفر جب کرنا ہے تو ایسی چیز پہ نہیں کرنا ہے جس کے اوپر بھائی اتنے سارے احکامات. تو آج کا تو صرف ایک مختصر سا حکم ہے قرآن مجید میں. معاف کیجیے گا، ہمیں تو پھر بھی اہل تشیع کہتے ہیں، اہل سنت، سنہ پہ چلنے والے. بے شک اہل سنت. کتنی عظیم بات کہی انہوں نے، دیکھیں اتنی انہوں نے دقیق بات کہی ہے کہ بھائی جو اپنے آپ کو سنت کا پیروکار کہتے ہیں، اگر آپ سے کہا جائے بھائی کلام خدا ہے، آپ اتنا ان چیزوں میں نہیں پڑھا کریں روایت فلاں حدیث، تو اپنے آپ کو آپ لوگ کو جو حضرات اس سنت کو صحیح سمجھ رہے ہیں، دیکھیں میں ایک طنز کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ واقعتاً عذرا اخلاق اہل قرآن کہنا چاہیے. واقعتاً مطلب حضرت خلیفہ دوم جو تھے وہ واقعی اہل قرآن کے جو ہے نا پائنیر میں سے ہیں، ماشاء اللہ مؤسسین میں سے ہیں. کیا کہنے لگے؟ فَإِنَّ الْقُرْآنَ كَلَامُ اللَّهِ، قرآن جو ہے وہ کلام خدا ہے. اچھا بھائی، وَلِهَذَا لَمَّا بَعَثَ أَبَا مُوسَى إِلَى الْعِرَاقِ، جب ابو موسیٰ کو جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو جب وہ عراق بھیجتے ہیں، قَالَ لَهُ، تو ان سے کہتے ہیں کہ إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا لَهُمْ فِي مَسَاجِهِمْ دَوِيٌّ بِالْقُرْآنِ كَدَوِيِّ النَّحْلِ، کہ تم ایسے لوگوں کے پاس پہنچو گے جو اپنی مساجد میں قرآن کو ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے دوی النحل، جیسے ایسے ان کے زبان پہ ہوتا ہے، ایسے آپ بن بن کی آواز نہیں سنتے جب شہد کی مکھیوں کی، تو اسی طریقے سے جو ہے تم ان کے پاس پہنچو گے، ان کو بس اسی میں مشغول رکھنا. اچھا یہ کون سی تفہیم قرآن ہے؟ صرف جو ہے یہ 2-3 چیزوں کا قرآن کی بعض صورتوں کا آ جانا ہے، جب تک کہ آپ جو ہے اس کے معنی اور مفاہیم کے پر تدقق نہیں کریں گے، غور نہیں کریں گے،
اور تدبر نہیں کریں گے. تو قرآن کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن, قرآن پہ جو ہے تدبر کرنا چاہیے. چلیں پھر اب تو اس کے حوالے سے جو ہے ابن کثیر آخر میں لکھتے ہیں, علی بھائی بس یہ حوالے جات ختم ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں وَهَذَا مَعْرُوفٌ عَنْ عمر, کہ یہ چیز جو ہے وہ خلیفہ دوم سے معروف تھی. اسی طریقے سے تاویل مختلف الحدیث میں صفحہ نمبر 81 میں ابن قتیبہ بھی جو ہے وہ اس مسلک کو نقل کرتے ہیں, اور یہی بات جو ہے وہ کہتے ہیں وَكَانَ عُمَرْ أَيْضًا شَدِيدًا عَلَى مَنْ أَكْثَرَ الرُّوَايَةِ, کہ جو روایتوں کو, رسول اللہ کی روایتوں کو, حدیث کو, سنتوں کو بہت بیان کیا کرتے تھے, خلیفہ دوم پر بہت شدید تھے. اور یہ ہمارے پاس روایت ہے المعجم الاوسط, اس میں جو ہے صفحہ نمبر 378 ہے, جلد نمبر 3 ہے. اس میں کہتے ہیں بعث عمر بن الخطاب الى ابن مسعود و ابی مسعود الانصاری و ابی الدرداء فقال ما هذا الحديث الذين تكثرون عن رسول الله فحبسهم بالمدینة حتى استشهد, کہ 3 صحابی رسول کے جو اہل سنت کے نزدیک عظیم ہیں, ابن مسعود, عبداللہ ابن مسعود, ابو مسعود الانصاری اور ابو الدرداء, کہتے ہیں کہ تم یہ کون کون سی روایتیں جو ہے تم بیان کرتے رہتے ہو رسول اللہ سے. اور اس کے بعد فحبسہم, حبس کیا بولتے ہیں, قید کرنے کو, قید کیے جاتے ہیں مدینے میں وہ, اور وہ ان کو قید سے گلو خلاصی جب تک نہیں ملتی ہے جب تک کہ وہ خلیفہ دوم اس دنیا سے نہیں چلے جاتے. تو یہ جو مسلک تھا خلیفہ دوم کا, یہ بہت خطرناک مسلک تھا, اور اس کی وجہ سے آپ سمجھ لیے کہ بہت سارے جو ہے ہمارے اہل سنت جو ہیں وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے. اور واقعتاً اگر آپ لوگ اہل سنت کہتے ہیں تو جو سنت کا مخالف ہو تو آپ لوگ کو اس کے بارے میں بھی کچھ فیصلہ کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے. اب کیونکہ پروگرام کا اینڈ ہونے والا ہے تو میں ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور وہ ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تیسرے خلیفہ تھے اور معاویہ, انہوں نے اس رسم کو کنٹینیو رکھا یا نہیں رکھا؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہمارا اب تک ڈسکشن یہاں تک ہوا ہے کہ یہ جو طریقہ کار تھا کیا یہ صرف خلیفہ دوم کا تھا, خلیفہ اول کا تھا, لیکن خلیفہ سوم کا بھی یہی جو ہے وہ حال رہا. اب میں بتا رہا ہوں سلیم اس زمانے میں پروان چڑھے, اس زمانے میں روایتوں کو نقل کر رہے ہیں. سوچیں کتنی خطرناک جو ہے وہ سزا ہوتی تھی بڑے بڑے صحابیوں کو. اور ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ میرے شج اور آسی, میرے سر کو پھاڑ دیا جاتا اگر ایسا سین ہوتا. اب سوال یہ ہو رہا ہے کہ جب اپنے قریبی حضرات کے بارے میں اتنی سختی ہے تو جو مولا کے ماننے والے ہیں, جو روایتیں وہ نقل کریں گے تو ان کے بارے میں کیسی سختی ہوگی. یہی روایتیں تاریخ دمشق میں جلد نمبر 39 ہے اور صفحہ نمبر 180 ہے کہ قال سمعت عثمان بن عفان علی المنبر, ممبر پہ اعلان ہو رہا ہے, کہیں چھوٹی موٹی جگہ سے نہیں ہو رہا ہے, کہ کسی کے لیے بھی ایسی روایت کرنا جائز نہیں لم یسمع به فی عہد ابی بکر ولا عہد عمر, کہ ایسی روایت بیان کرنا کسی کے لیے جائز نہیں جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں بیان نہیں کی جاتی ہو. تو پھر رہ کیا گئی؟ ایک صاحب بولنے کی روایت ہی نہ کرو, ایک صاحب بولنے کہ بھائی وہ قرآن پڑھتے ہیں ان کو قرآن پڑھنے دیں, گنی چنی کچھ روایتیں ہوئی ہیں بس انہی کو کنٹینیو رکھو اگر ہوئی بھی ہوں. آخر میں ہم لوگ یہ صحیح مسلم کا حوالہ ہے, صفحہ نمبر 458 ہے, اس میں حدیث کا نشان 1037 ہے. اس میں روایت کے جملے ہیں کہ سمعت معاویہ, معاویہ کہتے ہیں ایاکم وحدیث, ایاک یعنی دور رہو, وحدیث الا حدیثا کان فی عہد عمر. کیا بات کر دی انہوں نے کہا کہ بھائی تم روایتیں کرو ہی نہیں مگر صرف وہ روایتیں کرو جو خلیفہ دوم کے زمانے میں تھیں. اور اس کے بعد پھر وہ ان کے فضائل پڑھتے ہیں, ساری چیزیں کرتے ہیں. تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ روایتیں کو نقل کرنے کی بہت زیادہ جو ہے اس پر سختی کی جا رہی ہے. اس پہ جو ہے وہ آپ سمجھ لیجئے کہ لوگوں کو قید کیا جا رہا ہے, لوگوں کے سر بھی پھاڑے جا سکتے تھے, بہت ساری چیزیں کی جا سکتی تھیں. اس زمانے میں کتاب سلیم بن قیس لکھی گئی ہے, یعنی جب حکومت بھی آپ کے خلاف ہو, حکومت کے جاسوس بھی آپ کے خلاف ہوں, خود حکومت کے کارندے کہتے ہوں کہ جو ایک لفظ بھی روایت کرے گا تو اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا. چھپ چھپا کے اگر اس زمانے میں روایتوں کو لکھا جا رہا ہے تو آپ اس روایتوں کو اور ان درر کو دیکھ لیجئے کہ کتنی اہمیت کے حامل ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا جری بھائی. اب پروگرام کا اینڈ ہو چکا ہے تو ناظرین مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا.
یہ جو تھی قسط نمبر 2 تھی. 4 قسطوں کا پروگرام ہے. اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پلیز ہمیں یوٹیوب پہ جائیے, یوٹیوب چینل پہ جا کے ہمیں جو ہے آپ سبسکرائب کیجئے قائم ٹی وی ٹورنٹو پہ, اور اپنے دوستوں کو, اپنے عزیزوں کو آپ ہمارا جو یہ پروگرام ہے اور باقی کے جو پروگرام جو پہلے گزر چکے ہیں ان کو آپ شیئر کیجئے. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے خدا حافظ.